ملک صاحب ہمارے ان دوستوں میں سے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ملازمت کے ابتدائی 3 سال ایک ہی کالج میں اکٹھے گزارے تھے۔ ملک صاحب سائیکالوجی کے استاد تھے اور بعد میں جیل سپرنٹنڈنٹ بن کر مختلف شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ایک دن ان کا اچانک فون آیا کہ میرا تبادلہ آپ کے شہر میں ہوا ہے اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کی آواز میں وہی کھنک، دل ربائی اور طنز و مزاح کی چاشنی موجود تھی۔ کہنے لگے، آؤ کچھ دوست پرانے ڈھونڈیں، زندہ رہنے کے بہانے ڈھونڈیں۔ دوستوں کے بارے میں ان کا رویہ ہمیشہ واضح رہا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ زندگی ہمیں خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ دراصل ہماری گفتگو ہمارے دوستوں کی محتاج ہے، یہاں تک کہ ہمارا چہرہ بھی مرکز نگاہ یار ہوتا ہے۔ ہمارا غم اور خوشی دونوں دوست کی شراکت کے بغیر ادھورے ہیں۔ ملک صاحب نے پرانے دوستوں کو بلایا ہوا تھا اور ہم جب وہاں پہنچے تو بے تکلف دوستوں کو مل کر بے پناہ خوشی حاصل ہوئی۔ پرانی یادیں تازہ ہوئیں، ہم اپنے گزرے ہوئے ماضی میں پہنچ گئے اور مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی دوستی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ جوان اور سدا بہار رہتی ہے۔ اتنے عرصے کے بعد پرانے دوست اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر مسائل کی گرد تو عیاں تھی، لیکن مسائل کا ذکر کسی کی زبان پر نہ تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے، ہم نے جی بھر کر کہکہے لگائے، لطیفے سنے اور سنائے، ایک دوسرے کی دل کھول کر تعریف کی، جو کہ باد صبا کے جھونکے سے کم نہ تھی۔ جب دعوت کا اختتام ہوا اور ہم ملک صاحب کے گھر سے روانہ ہونے لگے، عزیزان گرامی، آپ کو یہ چینل اگر پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ روانگی سے پہلے ایک ملازم نے ملک صاحب کے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ جناب، آپ کے گاؤں سے اللہ بخش صاحب نے آئے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو آپ کے والد صاحب کا دوست بتاتے ہیں۔ تو ملک صاحب نے اسے دوسرے کمرے میں بٹھانے کو کہا، لیکن اتنی دیر میں وہ صاحب خود ہی ڈرائنگ روم کے اندر آ گئے۔ ملک صاحب ان کو دیکھ کر کھڑے ہوئے تو ہم سب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان سے ملے۔ وہ ایک عمر رسیدہ، بظاہر سادہ مزاج، سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک گاؤں کے سادہ لوح آدمی نظر آئے، لیکن انہوں نے ایک خصوصی انداز میں ہمارا جائزہ لیا۔ ملک صاحب جہاں دیدہ آدمی تھے، انہوں نے فوراً ان کا تعارف کرانا مناسب سمجھا اور ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ چاچا اللہ بخش نہ صرف میرے والد گرامی کے پرانے دوست ہیں، بلکہ مجھے اپنے حقیقی چچا کی طرح عزیز ہیں۔ چاچا جی اس سے پہلے بنگلے کے باہر مسلح گارڈ، گاڑیاں اور چاق و چوبند ملازمین کا پہلے ہی معائنہ کر چکے تھے اور ملک صاحب کے کر و فر کو دیکھ کر پریشان تھے۔ ان کے اندر کا حاسد یہ سب کچھ دیکھ کر پوری طرح جاگ اٹھا تھا۔ اب چاچا جی نے ہم سے مخاطب ہو کر ایسے ہمدردانہ اور شاطرانہ انداز میں ملک صاحب کا تعارف کرایا جسے حاسدین کی کمال چالاکی کا شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ چاچا جی نے ملک صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ملک صاحب بچپن سے ہی بہت محنتی انسان تھے۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی، ملک صاحب لالٹین کی روشنی میں ساری رات پڑھتے تھے۔ جب تیل ختم ہو جاتا تھا تو میں ان کو مٹی کا تیل ڈلوا کر دیتا تھا تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو، لیکن میں ان کے والد صاحب کی ہمت کی بھی داد دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی ملک صاحب کو پڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اگرچہ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، لوگ انہیں بابا جمن کہتے تھے اور بابا جمن بینگن کے لفظ سے بہت چڑھتے تھے۔ وہ سارا سال گاؤں والوں کی جوتیاں گانٹتے تھے اور اس کے بدلے میں سال کے آخر میں جب گندم کی فصل پک جاتی تھی تو وہ معاوضے کے طور پر گندم وصول کرتے تھے۔ اگرچہ گزارا بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے ملک صاحب کو پڑھانے میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دی۔ ملک صاحب نے بھی والد صاحب کی محنت کا پورا حق ادا کیا۔ پھر اللہ نے ملک صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کا داؤ لگ گیا اور یہ اس عہدے تک جا پہنچے، ورنہ ان سے بھی بڑے قابل لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ بہرکیف
ملک صاحب ہمارے گاؤں کا فخر ہیں، میرا بیٹا چوری کے ناجائز کیس میں اس جیل میں ہے، ان کی مہربانی ہے، یہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں۔ اس نے ملک صاحب کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ ان کو اور ترقی دے، میں تو تہجد میں بھی ان کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں۔ ملک صاحب کے اشارے پر ملازم اس کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور ہم واپس آ گئے۔ آج میں جب حاسد کی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے چاچا اللہ بخش بہت یاد آئے کہ حاسدین محبت اور ہمدردی کے لبادے میں اتنے خطرناک دشمن ہوتے ہیں کہ اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ ان سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ بقول جناب محسن نقوی کے، اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے، تو حلقہ یاراں میں بھی محتاط رہا کر۔ حاسد کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمدردانہ انداز اختیار کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے کمزور پہلوؤں کو اجاگر کر کے آپ کو بے لباس کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ حاسد کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کمتر ثابت کرنے کے لیے کسی موقع کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ اسے کتنی ہی عزت دیں وہ پھر بھی آپ کو ذلیل کرنے کے لیے ساری حدیں عبور کر جائے گا۔ حاسد کی تیسری نشانی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی کامیابی کتنی ہی بڑی ہو، یہ اسے چھوٹا اور حقیر ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ نے CSS کیا ہے اور آپ کو پولیس گروپ ملا ہے تو یہ کہے گا DMG گروپ مل جاتا تو مزہ ہی کچھ اور تھا۔ حاسد کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ کسی شخص نے کتنی ہی محنت سے مقام حاصل کیا ہو، وہ کہے گا بندہ تو نالائق تھا، بس اس کا تکا لگ گیا ہے، اس سے زیادہ قابل لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ حاسد کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ یہ تنہائی میں آپ کا دوست بن جائے گا، جیسے ہی لوگوں میں جائے گا آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی نقلیں اتارے گا، ان کے عجیب و غریب نام رکھے گا اور جھوٹ اور بہتان تراشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ حاسد کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ اپنی کارکردگی سے غیر مطمئن ہوتا ہے، یہ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ جو لوگ مقابلے کی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بھی آپ سے خدا واسطے کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ آپ ان سے کتنی ہی بھلائی کر لیں وہ اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کو بدلہ حسد کی شکل میں آپ سے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں اور آپ حاسد کی نشانیوں سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاسد کے شر سے کیسے بچا جائے، حاسد اور اسے کیسے پہچانا جائے۔ حاسد سے بچنے کے 3 طریقے۔ نمبر 1، حاسد کے سامنے اپنی خوشیوں، نعمتوں اور کامیابیوں کا اظہار کم سے کم کریں تاکہ اس بیچارے کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ نمبر 2، حاسد کو احساس دلائیں کہ وہ آپ سے زیادہ سمجھدار، لائق اور کامیاب انسان ہے، اس طرح اس کی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حاسد کی باتوں کو نظر انداز کریں یا پھر اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض اوقات حاسد کا طنز اور بے جا تنقید آپ کو عروج کے منازل سے بھی آشنا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔